أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 94 سے 96، اور یہاں سے آغاز ہو رہا ہے 11ویں پارے کا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو کچھ منافقین تو غزوے پہ جانے سے پہلے ہی آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے آ کر کوئی نہ کوئی عذر، کوئی اپنی مجبوری بیان کر دی اور آپ سے نہ جانے کی اجازت اور رخصت لے لی۔ اور کچھ منافقین وہ تھے کہ جو آپ سے رخصت لینے کے لیے بھی نہیں آئے تھے اور وہ اپنے گھروں ہی میں بیٹھے رہے اور اس خواہش پہ بیٹھے رہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر جائے گا اور اتنی بڑی صلیبی قوت روم سے ٹکرائے گا اور پھر واپس نہیں آئے گا، یہ وہیں پہ نیست و نابود ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، اور ہمیں کون پوچھے گا آ کے کہ تم جہاد پہ کیوں نہیں گئے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمان تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی فاتحانہ شان و عظمت کے ساتھ مدینہ منورہ میں واپس آ رہے ہیں، بلکہ واپس آ چکے ہیں، تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب تو صلح صفائی کرنی پڑے گی، اب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات کو بحال کرنا پڑے گا۔ اب یہ حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ میں
اور آ کر انہوں نے اپنے اپنے ایکسکیوزز، اپنے اپنے عذر پیش کرنے شروع کر دیے کہ جی اصل میں یہ ہوا تھا، میں اس وجہ سے نہیں جا رہا تھا، مجھے یہ تکلیف تھی، مجھے یہ بیماری تھی، میری یہ مجبوری تھی، اور اپنے عذر بیان کرتے چلے گئے اور یہ سمجھتے گئے کہ ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کا مسلمانوں کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پتہ چلے گا۔ تو اللہ پاک نے آپ پر واپسی پہ رستے میں ہی قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی کئی آیات نازل فرما دی، جن میں سے یہ آیات بھی تھی۔ اللہ پاک نے رستے میں واپسی کے دوران ہی آپ کو بتا دیا کہ اب یہ منافق آپ کے پاس آئیں گے اور جھوٹے بہانے بنائیں گے اور آپ کو اور مسلمانوں کو راضی کرنے کی، مطمئن کرنے کی، خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے مکار ہیں، یہ بڑے فریبی ہیں، یہ دغاباز ہیں، یہ جھوٹے ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے گا، بلکہ ان کو آپ اعلانیہ طور پہ کہہ بھی دیجئے گا کہ جھوٹے بہانے مت بناؤ، ہمیں ہمارے رب نے وحی کے ذریعے سے آگاہ کر دیا ہے، تمہاری سازشوں سے، تمہارے مکر و فریب سے، تمہارے جھوٹ اور کذب سے، اس لیے جھوٹے بہانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، تاکہ انہیں کچھ احساس ہو کہ واقعی ہمارا جھوٹ چلا نہیں ہے۔ اور ساتھ انہیں یہ وارن بھی کر دیجئے، یہ تنبیہ بھی کر دیجئے کہ آئندہ پھر کوئی اور موقع آیا جہاد کا تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دوبارہ چیک کریں گے، تمہارا دوبارہ امتحان ہوگا کہ تم اس وقت کیا طرز عمل پیش کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک کی رحمت دیکھیے کہ اللہ پاک نے ان منافقین کو آیات زیر تفسیر کے اندر بڑے ہلکے پھلکے انداز میں توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے، سدھر جانے کی، صلاح کرنے کی بھی ترغیب دی ہے کہ انسان بن جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی مہلت ہے، ابھی بھی موقع ہے، آئندہ کے لیے ہی مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جتنی دیر انسان کی زندگی ہے نا، جب تک موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا یا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، اتنی دیر تک اللہ پاک کی رحمت کے، اس کی بخشش و مغفرت کے دروازے کھلے۔ کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا باغی و نافرمان، کوئی بڑے سے بڑا منافق، کوئی بڑے سے بڑا کافر و مشرک، وہ بھی اللہ پاک کے دربار میں آ جائے اور آ کے ندامت کے آنسو بہا دے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایک بالش فاصلے کے برابر اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ پاک ایک پورے بازو کے برابر اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگر کوئی چل کر اللہ پاک کی طرف آتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کر اس کو سینے سے لگاتا ہوں۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو ان 3 افراد میں شامل تھے جن کا تذکرہ آگے انشاءاللہ آئے گا، جو مخلص مسلمان تھے لیکن صرف اور صرف کوتاہی کی وجہ سے، صرف اور صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، نفاق کی وجہ سے پیچھے نہیں رہے۔ ان میں سے ایک مشہور نام ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ منافق آپ کے پاس آتے رہے اپنے اپنے عذر پیش کرنے کے لیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی، 80 پلس۔
ان کی تعداد تھی، اور یہ آ کے اپنے بہانے پیش کرتے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے چونکہ آیات زیر تفسیر میں یہ حکم دیا تھا کہ آپ ان سے اعراض کریں، ابھی بھی آپ ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں، آپ ان کو نظر انداز کریں، ان سے اعراض کریں۔ وہ فرماتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بیعت لے لی، اسلام کی بیعت۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم پکے مسلمان ہیں، پکے مومن ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرنے کو تیار ہیں، وعدہ لے لیں، معاہدہ لے لیں، قسم لے لیں۔ تو آپ نے ان سے بیعت بھی لی، اور آپ نے ان کے جو عذر تھے اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کیا جیسے کہ آپ پہلے اختیار کرتے تھے، اور آپ نے حتیٰ کہ ان کے لیے استغفار بھی کیا، اور ان کے پوشیدہ معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیا، وہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، یعتذرون، وہ عذر پیش کریں گے، یعتذرون، یعتذرون کی یا وہ کا معنی دے رہی ہے غائب کا، تھرڈ پرسن، یعتذرون، اور اگر یا کی جگہ تا لگا دے تو تعتذرون، تم عذر پیش کرتے ہو۔ یعتذرون، وہ عذر پیش کریں گے، وہ ایکسکیوز پیش کریں گے، الیکم، الا جمعکم، الا طرف کم تمہاری، الیکم تمہاری طرف یا تمہارے سامنے، یعتذرون الیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافقین کا ایک گروہ ایسا ہے جو آپ سے غزوے سے پہلے بھی اجازت لینے نہیں آیا تھا، یعتذرون، وہ عذر پیش کریں گے، الیکم تمہارے سامنے، اذا جب رجعتم تم واپس لوٹو گے، الیہم ان کی طرف، وہ عذر پیش کریں گے آپ کے سامنے، اذا جب رجعتم تم واپس آؤ گے۔ رجوع کرنا، واپس آنا، لوٹنا، الیہم، الی جمعہم، مل کے بنا الیہم ان کی طرف، یعنی مدینہ میں کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اب خاموش نہ رہیے گا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کان کے کچے ہیں، اب آپ ان کو یہ کہیے گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے گا، لا تعتذروا، عذر مت کرو، بہانے مت بناؤ، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم یقین کریں گے، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم یقین کریں گے، لکم تمہارے لیے یا تمہارا، ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے، قد یقیناً نبأنا اللہ، نبأ ینبئ کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، سورۃ النبأ، اور نبی بھی اسی سے ہے، خبریں دینے والا۔ نبی اللہ پاک کی طرف سے کئی خبریں ہیں جو انسانوں تک پہنچاتے ہیں، جو انسانوں کے پاس نہیں ہوتی۔ قد یقیناً، بے شک، نبأ خبریں بتا چکا ہے، نا ہمیں اللہ، قد نبأنا اللہ، بے شک اللہ خبریں بتا چکا ہے ہمیں، من میں سے یا کچھ، یہ من بعض کا معنی بھی دیتا ہے، تبعیض کے لیے بھی ہوتا ہے، من اخبارکم، اخبار خبر کی جمع، من اخبارکم تمہاری خبروں میں سے، تمہاری کچھ خبریں اللہ ہمیں بتا چکا ہے۔ یہ من کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبیوں کو ساری باتیں اللہ پاک نہیں بتایا کرتے، تمہاری کچھ خبریں اللہ پاک ہمیں بتا چکا ہے، سارے حالات تو اسی کے علم میں ہیں۔
عالم الغیب والشہادہ جیسا کہ آگے آ رہا ہے، وہ تو اللہ پاک ہی ہے۔ اللہ پاک تمہاری کچھ خبریں ہمیں بتا چکا ہے، تمہارے کچھ حالات اللہ ہمیں بتا چکا ہے کہ تم کس وجہ سے نہیں گئے، تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی، اور تمہارے عذر بہانے جو ہیں ان میں کتنی سچائی ہے، یہ سارا کچھ اللہ ہمیں بتا چکا ہے۔ اچھا، وہ بہانے کیا کیا تھے وہ اللہ پاک نے سارے قرآن مجید میں ذکر بھی نہیں کیے۔ کس منافق کو کیا مسئلہ تھا اور وہ کیوں نہیں گیا تھا، ساری باتوں کا قرآن میں تذکرہ نہیں، کچھ جگہوں پہ کچھ اشارے موجود ہیں، لیکن وہ ساری خبریں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وحی کے علاوہ بھی آپ پر کوئی وحی آتی تھی نا، جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے وہ باتیں آپ کو بتائی تھی۔ وَسَيَرَ اللَّهُ، اور سین زبر سا عن قریب، یر اللہ، دیکھے گا اللہ، عملکم، تمہارے عمل، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور عن قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا۔ مطلب یہ کہ تمہاری جانچ دوبارہ ہوگی، تمہارا دوبارہ بھی امتحان ہوگا۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے پہ صحابہ کو اور مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دینا تھا، تو انہوں نے دیکھنا تھا کہ کون جاتا ہے کون نہیں جاتا۔ بعض لوگوں کو یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ جی اللہ بھی دیکھتا ہے اور اللہ کے رسول بھی انسانوں کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ سیاق و سباق کے مطابق تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو آپ کی زندگی میں تھے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں گرامیٹیکلی بھی ایک نقطہ ہے، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یہاں جملہ مکمل کر دیا اللہ پاک نے، ان قریب اللہ تمہارے عمل دیکھے گا، اور بعد میں الگ سے کہا وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی۔ حالانکہ جملہ یوں بھی ہو سکتا تھا وَسَيَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ذکر اکٹھا آتا کہ ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھے گا۔ نہیں، دونوں کے دیکھنے میں کوئی فرق ہے، اس لیے اللہ پاک نے پہلے جملہ مکمل کیا اپنے نام کے ساتھ، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور کسی حد تک اس کا رسول بھی دیکھے گا۔ اور اگر مزید اس بات کو اچھی طرح سے کلیئر کرنا ہو تو اسی سورت کی آگے آیت نمبر 101 آ رہی ہے، اس میں دیکھیے ذرا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہاں بھی منافقین کا تذکرہ ہے۔ یہاں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ لَا تَعْلَمُهُمْ، آپ انہیں نہیں جانتے، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم انہیں جانتے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اور پھر آیت کے اندر جو اگلا حصہ ہے وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ثم، پھر اگر دنیا کے اندر تمہاری ساری کرتوتوں کا پتہ نہ بھی چلے تو مکاریاں شعریاں کر کے کسی جگہ مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ فریب کرنے میں کامیاب ہو بھی جاؤ، تو فرمایا ثم، پھر تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، الی، طرف، پاس، عالم الغیبی، پوشیدہ کو جاننے والا، والشہادتی، اور ظاہر کو جاننے والا، الی عالم الغیبی والشہادتی، ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جس کے سامنے ظاہر اور پوشیدہ کا کوئی فرق نہیں ہے، پھر اس کے پاس تو لوٹائے جاؤ گے نا، پھر قیامت کا دن تو ہے ہی نا۔ یہاں بھی اگرچہ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے کچھ نہ کچھ تمہارے حالات سے اور تمہاری مکاریوں سے اللہ کے رسول کو آگاہ کر دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کئی جگہوں پہ آگاہ نہ بھی کرے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو فرمایا کہ
پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فا تو یونبئو، وہ بتائے گا، کم تمہیں، وہ آگاہ کرے گا تمہیں، بی کے متعلق، ما جو کنتم تھے تم تعملون کرتے رہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو نا اللہ پاک اس سے تمہیں آگاہ کرے گا۔ سیحلفون، سین زبر سا، عن قریب، یحلفون، وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لکم، تمہارے لیے، اذن قلبتم، تمہارے لیے کا مطلب یہ کہ تمہارے سامنے یا تمہیں یقین دلانے کے لیے، اذن قلبتم، جب تم واپس آؤ گے، الیہم، ان کی طرف، سیحلفون باللہ لکم اذن قلبتم الیہم، ان قریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسم کھائیں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے۔ کس لیے قسمیں کھائیں گے؟ لی، تاکہ تعرضو، تم ان سے اعراض کرو، تم ان سے توجہ ہٹا لو، تم انہیں درگزر کر دو، تم انہیں ان کے جہاد پہ نہ جانے کا گناہ معاف کر دو۔ فا تو اعرضو، تو تم بے توجہی کرو، تو تم اعراض کر لو، عنہم، ان سے، وہ چاہیں گے کہ آپ ہم سے اعراض کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعراض کر لیجیے، واقعی آپ نے ان کو جہاد پہ جانے کی کوئی دنیا میں سزا نہیں دینی تلوار کی شکل میں، ہاں تلوار منافقوں کے خلاف اس وقت چلے گی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم پڑھا تھا نا، اس میں یہ بات سمجھائی تھی کہ جب تک وہ اپنی ذات کی حد تک منافقتیں کرتے رہیں ان پر تلوار نہیں اٹھانی، لیکن جب وہ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، جب وہ عملی طور پہ مسلمانوں کے معاشروں کے اندر کوئی سازشیں اور کوئی فتنہ و فساد پھیلانا شروع کر دیں تو پھر اسلامی حکومت ان کی خوب خبر لے گی۔ تو یہاں فرمایا کہ ٹھیک ہے، نہیں جہاد پہ گئے تو دفع کریں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے آ کے قسمیں کھائیں اور آپ ہم سے اعراض کر لیں، آپ ہمیں درگزر کر دیں، تو ٹھیک ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کر لیجئے، آپ ان سے توجہ ہٹا لیجئے، انہم، بے شک وہ، رجسن، گندے ہیں، بے شک یہ گندے ہیں، اور گندے سے یا پلید ہیں، نجس ہیں، اور اس سے مراد کوئی جسمانی طور پہ نجاست نہیں ہے کہ جیسے کافر اس کا ہاتھ یا جسم آپ کے کپڑوں کو لگ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ اب میرے کپڑے بھی پلید ہو گئے، ایسا نہیں، اس نجاست سے مراد ان کے عقیدے کی نجاست ہے۔ عقیدہ اتنی گندی چیز ہے، سوچ۔ اچھا یہ لوگ، یہ جو منافق تھے جن کے متعلق یہ آیات ہیں، یہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں مسجد نبوی میں؟ یہ مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتے تھے، یہ روزہ بھی رکھتے تھے، یہ اسلام کے جو بظاہر جتنے احکامات تھے ان پہ عمل کرتے تھے، اور ان کو کرنا پڑتا تھا مسلمانوں کی فہرست میں اور مسلمانوں کی صف میں شامل رہنے کے لیے، لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم ایک یہ تھا کہ ان کا عقیدہ اور ایمان درست نہیں تھا، ان کے دل کی کیفیت درست نہیں تھی، اور دوسرا یہ جہاد پر نہیں جاتے تھے، جہاد پر نہ جانے کی وجہ سے ان پر ساری ناراضی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا انہم رجسن، بے شک وہ پلید ہیں، بے شک وہ گندے ہیں، یعنی گندے عقیدے والے ہیں، گندی سوچ والے ہیں، وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا مأوا، ملجا و مأوا، ملجا، مأوا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، جزاءً، بطور جزا کے یا بدلے کے طور پر، بما، اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون، کماتے رہے، جو وہ کمائی کرتے رہے، جو وہ اعمال کرتے رہے،
اس کے بدلے میں ان کا ٹھکانہ مرنے کے بعد تو جہنم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آپ ان کو مسلمانوں کی صف میں ہی شمار کرتے رہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ایسے ہی چلے گا۔ مرنے کے بعد ان نجس اور گندے اور عقیدے کے پلید لوگوں کو اللہ پاک جہنم میں پھینکے گا، بلکہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یحلفون، وہ قسمیں کھائیں گے، حلف، یحلفون وہ قسم کھائیں گے، لکم تمہارے لیے، لی تاکہ ترضوا تم راضی ہو جاؤ، عنہم ان سے، فَإِن ترضوا فا پس ان اگر ترضوا تم راضی ہو بھی جاؤ، عنہم ان سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، پہلے نمبر پہ تو تم نے ان کی قسموں میں نہیں آنا، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ فریبی ہیں، اور ان کی باتوں میں آ کر ان پر سیٹسفائی ہونے کی اور دلی طور پہ ان پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بالفرض ایسی زبان درازی کریں اور ایسی چکنی چپڑی باتیں کریں کہ آپ ان کی باتوں میں آ ہی جائیں اور آپ خوش ہو ہی جائیں، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ لا یرضا نہیں راضی ہوتا عن القوم الفاسقین ایسے نافرمان لوگوں سے۔ آپ اگر راضی ہو بھی جائیں گے نا مسلمانوں، تو اللہ تو ایسے لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کو تو ان کی ایک ایک بات کا علم ہے، ان کی ایک ایک حرکت کا علم ہے، ان کی نیت کے ایک ایک پہلو اور ایک ایک ذرے کا اور ایک ایک چیز کا علم ہے، ان کی نیت کی پوری پکچر تصویر اللہ کا علم ہے۔ اس لیے اللہ پاک ایسے فاسقوں سے نافرمانوں سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک دین اور اللہ کے احکامات پر چلنے سے بچنے کے لیے جھوٹے بہانے بنانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جھوٹے بہانے بنا کر دین سے اور دین کے کسی کام سے پیچھے رہنا یہ منافقین کا وتیرہ ہے۔ اور جو مخلص مومن ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی کو سستی ہو جائے تو وہ برملا اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مخلص بندوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔